اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہر دکھ ہر تکلیف ہر بیماریوں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ 17 رکوع تک پڑھ لیا ہوا ہے ہم نے ترجمہ، اور 94 آیات تک ترجمہ پڑھ لیا ہوا ہے، تو اس سے آگے پڑھنا ہے آج ترجمہ اور تفسیر، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو 17 رکوع کا ترجمہ یہاں پہ ختم ہوا تھا اس لائن پہ۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے، کہ وہی جو ہے نا بت وغیرہ جن کو یہ پوچھتے تھے، تو وہ ان سے کھو جائیں گے جب قیامت کے دن ان سے رابطے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا ہے اس کا، تو آگے جب پڑھیں گے تو پھر پوری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اور جتنی بھی ویڈیوز میں نے آپ کو مطلب بھیجی ہیں وہ آپ ساری ہی ویڈیو سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، پوری بات کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا و سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے پیدا کیا، جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بہ تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھولوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھیلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے کہ کس طرح سے ایک چھوٹا سا پودا درخت بنتا ہے، درخت سے پھر اس میں پھل آتا ہے، پھول آتے ہیں، اور کس طرح پھر وہ پکتے ہیں، پھر ان کو ہم توڑتے ہیں، پھر ان کو ہم کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے اس کو؟ پھر بھی نہ مانے، پھر بھی یہ جو کافر ہیں یا یہودی ہیں اس بات کو نہ مانے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور ہمارے اپنے جو ہم مسلمان ہیں وہ بھی یہ سب نشانیاں دیکھتے ہیں، سب کچھ پتہ ہوتے سوتے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، کیونکہ وقت نہیں دیتے نا، اللہ کی عبادت کو وقت نہیں دیتے، اپنے مصروفیت میں کھوئے میں، اپنی دنیا کی کاموں میں اتنے مصروف کر لیا، دنیا کے کاموں سے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا کہ ہم اللہ کی یاد کو بھلا کے بیٹھے ہوئے۔ ہم قرآن نہیں کھولتے، ہم نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، ہمارے دماغوں میں وسوسے اور مطلب خیالات یہی چلتے رہتے ہیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، ہمیں یہ مطلب نماز بھی ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ کلیئر بتایا ہوا ہے، جب ہم سنیں گے، اس کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ۔ اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا،
حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دے، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی تو شریک زندگی ہی نہیں ہے، کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، تو اس کا کوئی بیٹا اور وہ کیسے، جس نے پوری کائنات بنائی، پورا دنیا کا نظام بنایا، تو کیا اس کا بیٹا ہوگا، اس کی بیوی ہوگی، جو کہ خود سب چیزوں کا یہ بنانے والا ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، بے شک وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بنائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ کہ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں بات کرتے ہیں نا، کہ کوئی بات ہے تو وہ اس کو بار بار جو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی سے پڑھ کے نہیں آئے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں سے، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہیں تم کسی سے پڑھ کے آئے ہو، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ کہیں سے پڑھ کے بس یہ آ کے ہمیں بتا دیتا ہے، تو وہ یہ اللہ کا کلام ہے جو وہ پیغام اللہ کا پہنچا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اور اے ایمان لانے والوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ آپ اگر کسی کے جو بھی وہ کرتا ہے نا، جس کو بھی وہ مانتا ہے، اس کے آپ کوئی گالی دیں گے، اس کو کہیں گے تو وہ پلٹ کر آپ کو بھی گالی دیتا ہے۔ کوئی عام بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی انسان کو گالی دیتے ہیں تو وہ آگے پلٹ کے آپ کو گالی دیتا ہے۔ تو کسی کے بھی کہتے ہیں کہ وہ جو بھی اس کا عقیدہ ہے، جو بھی ہے، اس کو گالی نہ دو، کچھ نہ کہو، تاکہ وہ پلٹ کر آپ کے عقیدے اور آپ کے ایمان کو گالی نہ دے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ 7 پارہ جو ہم پڑھ رہے تھے پیچھے، تو وہ 19 رکوع پہ آ کے پارہ ختم ہو گیا۔ اب 8 پارہ شروع ہو گیا، 8واں پارہ شروع ہو گیا، تو نیکسٹ ویڈیو میں 8ویں پارے کا ترجمہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ 7 پارے کا سورۃ الانعام کے 7 پارے کا ترجمہ یہاں ختم ہو گیا ہے 19 رکوع تک، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تک سورۃ الانعام چل رہی ہے، ابھی تک پڑھی جا رہی ہے، ابھی یعنی کہ 8 پارے میں بھی سورۃ الانعام ہے، وہ ابھی آگے بھی چلے گی، یعنی کہ یہ سورت ختم ہوگی 6 رکوع تک، 8 پارے کے 6 رکوع میں جا کر سورت الانعام ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ ابھی کنٹینیو کریں گے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر اس کو آگے پڑھتی ہوں، 8واں پارہ شروع کرتے ہیں۔
ترجمہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نام کا. اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں, میرے پوتے کو بھی دعا میں یاد رکھا کریں. آپ کو میں بتایا تھا کہ میرا پوتا بیمار ہے, چل پھر نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, اور اس کے ساتھ مسئلہ ہے پیدائش میں ہی, جب اس کا آکسیجن نہیں دماغ میں گئی تو اس کی وجہ سے یہ بول نہیں پا رہا, ابھی چل پھر نہیں پا رہا, اور 4 سال سے باب کا ہو گیا. تو ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس میں آپ لوگوں سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, اب پھر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے محمد ارحم فراز کے لیے خاص دعا کرنی ہے. سجدوں میں جو بھی سنیں وہ ضرور محمد ارحم کا نام لے کے دعا کریں تاکہ میرا پوتا چلنے پھرنے بولنے لگ جائے انشاءاللہ, اور جیسے ہم نارمل لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ویسا کر دے. اور اس طرح کے جتنے بھی بچے ہیں, جتنے بھی بڑے ہیں اس طرح بستر میں پڑے ہیں, بیمار ہیں اور معذور ہیں, یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے ان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں تکلیفیں دور کر دے, اور ان کے ماؤں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے اور پرسکون ہو جائے, اور ان کے جو سجدے دعاؤں کے لیے کرتے ہیں وہ شکرانے کے سجدے بن جائیں, اور وہ بچے بالکل شفا یاب ہو جائیں تاکہ مائیں سجدے کریں شکرانے کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اپنا بہت خیال رکھیں.